اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد تم نماز کو قائم کیا کرو، اور نماز کو قائم اس لیے کرو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاریوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں بدفعلی سے روکتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لینے کے بعد جب اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو جاتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ان کی پیشانیوں میں شکن نہیں ہوگی، یہ لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے، یہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ نماز کو پڑھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے بہترین بدلہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے ایک بہترین اجر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا وَقُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان لوگوں کو کہہ دیجئے میرے ان بندوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کرے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو انہیں دیا، جو ہم نے رزق انہیں دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں بھی خفیہ طور پر خرچ کرے، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرے۔ جس عبادت کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں اسی چیز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ ایک لفظ صلہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعلق، یعنی نماز کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا دوں کہ آج تک ہم نے قرآن اور حدیث دونوں سے نماز کی اہمیت کے بارے میں جانا اور سمجھا، لیکن اس کی اہمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اگر ایک آدمی اس کی اہمیت کے اوپر تدبر و تفکر کر لے تو ایک آدمی اپنی پوری زندگی کو بغیر نمازی میں نہیں گزار سکتا۔ جو اہمیت قرآن نے نماز کی بتائی ہے، اگر اس کا علم ایک آدمی کو ہو جائے تو وہ آدمی زندگی بھر نماز میں اپنی زندگی کو گزارے گا، بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں اس کی مثال میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنی چہرے کو کر کے
نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے قبلے کو بدل دیا جائے اور ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم دیا، اور نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہی یہ حکم دے دیا کہ اپنے قبلے کو بدل لیا جائے، یعنی بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ اور صحابہ کرام نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو بدل دیا۔ جب یہ باتیں کفار و مشرکین تک پہنچی تو ان لوگوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، مشرکین نے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور مشرکین اور کافر اسی طاق میں لگے ہوئے رہتے تھے، اسی فراق میں رہتے تھے کہ کہیں سے مجھے کوئی سونسا مل جائے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر طنز کسنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پہلے قبلے کو بدل کر کے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے تو کیا اس سے پہلے جو تم قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے، پھر اس نماز کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہاری ساری کی ساری نمازیں برباد ہو جائے گی؟ جب کفار و مشرکین نے یہ سوال کھڑا کیا تو اس کے زد میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، کچھ صحابہ کرام بھی آ گئے، اور وہ بھی یہ سوال کرنے لگے کہ آخر ہماری نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی اپنے چہرے کو کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہے، اس نماز کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے تھے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں آخر اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ ہماری ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سوال صحابہ کرام اور کفار و مشرکین یہ کر رہے تھے کہ اس نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت اللہ کی طرف اپنی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ سوال نماز کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کو ایمان کہہ کر کے اس نماز کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو بعین ہی ایمان کہہ رہا ہے، یعنی نماز ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کی ایک سب سے بڑی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر نماز کی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بغیر نماز پڑھی یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو ایمان کہہ کر کے اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے۔
بغیر نماز کے اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی عائد ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری نماز کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ روزے کے فریضے کو انجام پورا کریں۔ اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ حج اور بیت اللہ کے اندر جا کر کے طواف کریں اور حج بیت اللہ کریں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو یہ یاد رہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ نماز ہی ایمان ہے، اور قرآن کے اندر اس بات کو واضح کرنا گویا کہ یہ نماز کی ایک بہت بڑی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی واضح کر رہا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس سے بھی نماز کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آخر میں آ کر کے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور باقی جتنی بھی باتیں ہوگی میں قرآنی آیت سے نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو انسان قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہی آدمی اسی نماز کا منکر ہے، اسی نماز کا انکار کرنے والا ہے، اسی نماز سے اپنی دامن کو چھڑانا چاہتا ہے اور اسی نماز سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ بغیر نماز کی کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ نماز یا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک اسی نماز کو کہا ہے۔ اگر آپ اسی نماز سے انکار کرتے ہیں اور اسی آنکھوں کے ٹھنڈک کو چھیننا چاہتے ہیں، اور جو آدمی اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کو چھیننا چاہے، بھلا وہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا جو انسان نماز کا منکر ہے، جو انسان نماز کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد تم نماز کو قائم کیا کرو، اور نماز کو قائم اس لیے کرو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاریوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں بدفعلی سے روکتی ہے۔ اب کوئی آدمی سوال یہ کر سکتا ہے کہ نماز کے اندر یہ پاور کہاں سے آ گئی، نماز کے اندر یہ قوت کہاں سے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر اپنے سر کو جھکا دیا جائے تو اس نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ جائے کہ وہ ایک انسان کو برائیوں سے روک دے، ایک انسان کو برائیوں سے روک دے؟ نماز کے اندر اتنی پاور اور نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ اس کی مثال آپ دوائیوں سے سمجھیں۔ جب کسی کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے ایک انسان دوائی کھاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ دوائی کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ دوائی کے اندر طاقت اس وقت آتی ہے جب اس دوائی کے اصول کے اوپر چلا جائے، یعنی اس دوائی دینے والے ڈاکٹر نے تمہیں جو اصول بتایا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس دوائی کو کھانا ہے، اور دوائی کو کھانے کے بعد کسی ایسے چیز کا استعمال نہ کیا جائے، کسی ایسے غذا کا استعمال نہ کیا جائے جس غذا سے دوائی کی جو پاور ہے وہ ظاہر ہو جائے، دوائی کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔
اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر، ڈاکٹر تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، اگر ان دو چیزوں کے اوپر آپ عمل کرنے جائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ وہ دوائی اثر کرے گی اور وہ دوائی تمہاری بیماری کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کا جو اصول ہے، ڈاکٹر نے جو طریقہ بتایا ہے، آپ نے اسی طریقے سے اس دوائی کو کھایا ہے۔ اور جب آپ نے اسی طریقے کو فالو کیا، اسی رول کو فالو کیا جو ڈاکٹر نے بتایا، آپ نے ٹائم ٹو ٹائم دوائی کو لیا اور آپ نے کسی ایسے اشیاء کا خورد و نوش نہیں کیا، اپنے پیٹ کے اندر ایسی چیز کو داخل نہیں کیا جو دوائی کی پاور کو کاٹ سکے، جو دوائی کی پاور کو ختم کر سکے، تو یہ بات طے ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل یہی مثال نماز کی بھی ہے۔ اگر آپ نے نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھی تو یہ بات طے ہے کہ جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں گے، آپ کی ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے تو ہم دوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، بھلا ہم برائیوں کی طرف کیسے جا سکتے؟ اگر ہم سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کو پڑھیں گے تو یہ بات طے ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے جائیں گے۔ اللہ نے نماز کے اندر وہ روحانی تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر وہ روحانی پاور رکھی ہے کہ اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ، اگر ایک انسان حرام چیزوں سے بچنے کے بعد، اگر ایک انسان حرام طریقے کی جو خورد و نوش ہے ان سے بچنے کے بعد اگر نماز کو قائم کرتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر کہا کہ یہ تم نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی، یہ نماز تمہاری ہاتھ پکڑ کر کے، تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر کے تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ اگر آپ حدیث کے مطابق، اگر آپ قرآن کے مطابق نمازیں ادا کیا کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے جائیں گے۔ جب آپ نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جب آپ نماز کو طہارت کے ساتھ ادا کریں گے، جب آپ نماز کو بتائے ہوئے سنت نبوی کے طریقے پر ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، جو ہے رکوع و سجود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کریں گے، جب آپ تشہود میں وہی دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جب آپ جو ہے نماز کے اندر انہی چیزوں کو پڑھیں گے جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر بتائی ہے، تو آپ اطمینان ہو جائے کہ آپ کی نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت تک پہنچے گی، اور جب آپ کی نماز شرف قبولیت تک پہنچے گی تو آپ برائیوں سے رک جائیں گے، آپ جو ہے غلط کاموں سے رک جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھا جائے۔ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہاتھ باندھا جائے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہاتھ اٹھایا جائے، جہاں پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بعد اٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر امام کے بعد اٹھا جائے، جہاں پر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر امام کے ساتھ سلام پھیرا جائے۔ اگر آپ نے اس رول کو فالو کیا تو یہی نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت تک پہنچے گی، اور یہی نماز ایک انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے، یہی نماز ایک انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم برائیوں سے رک جاؤ گے اگر اس نماز کی پابندی کر لو گے، اگر نماز کو پڑھ لو گے تو تم برائیوں سے رک جاؤ گے۔ یہ نماز کی سب سے بڑی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کیا، ایمان لے آنے کے بعد صالح عمل کر لیا، ایمان لے آنے کے بعد قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل کر لیا اور نماز کو قائم رکھا، جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد
अमल साले किया और नमाज को कायम कर लिया, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रिज़्क़ दिया है उस रिज़्क़ को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर लिया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उसका अज्र जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका अज्र मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका जो है बदला मौजूद है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने ईमान ले आने के बाद, अमल साले कर लेने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की नमाज को अदा कर लेने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर लेने के बाद जब उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला के सामने हो जाता है, तो ये वही लोग हैं जो कल क़यामत के दिन इनकी पेशानियों में शिकन नहीं होगी, ये लोग गमज़दा नहीं होंगे, ये लोग खौफज़दा नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए तो जन्नत का फैसला हो चुका होगा। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है कि जो लोग नमाज को कायम करते हैं, जो लोग नमाज को पढ़ा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ उसके लिए बेहतरीन बदला मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ उसके लिए एक बेहतरीन अज्र मौजूद है। उसके लिए जो लोग नमाज को पढ़ा करते हैं, वक्त पर नमाज को अदा कर लिया करते हैं, जो टाइम टू टाइम नमाज को पढ़ा करते हैं, उसके लिए उसका बदला जो है अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ मौजूद है, और उसका बदला मिलना ये भी एक नमाज की अहमियत है। तीसरी आयत करीमा, वकुल्लि इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए जिन लोगों ने ईमान को ले आया, कुल्लि इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाह, उन लोगों को कह दीजिए, मेरे उन बंदों तक इस बात को पहुंचा दीजिए जिन लोगों ने ईमान को ले आया, उन लोगों से कह दीजिए कि वो नमाज को कायम करे, व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने जो उन्हें दिया, जो हमने रिज़्क़ उन्हें दिया, उसको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में भी खुफिया तौर पर खर्च करे, एलानिया तौर पर भी खर्च करे। वयुनफ़िक़ूनहा सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। ऐ मेरे नबी, उन लोगों से बता दीजिए कि आप नमाज को कायम करें और आप अपनी दौलत को अल्लाह की राह में एलानिया तौर पर भी खर्च करें, खुफिया तौर पर भी खर्च करें, क्योंकि अगर आप इस दुनिया के अंदर ये काम अंजाम देंगे तो कल क़यामत के दिन आपको इसका बदला मिलने वाला है। जो क़यामत का दिन ना तो खरीदो फरोख्त का दिन है, ना तो कोई इंसान किसी को रिश्वत दे सकता है, ना तो कोई इंसान घुसखोरी के काम को अंजाम दे सकता है। ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल, उस दिन जो है खरीदो फरोख्त नहीं होने वाली है कि हम अपनी दौलतों को दे करके नेक अमल को खरीद लेंगे, अपनी दौलत को दे करके हम जन्नत को खरीद लेंगे, ये चीज़ चलने वाली नहीं है। ऐ नबी, आप उन लोगों तक इस बात को पहुँचा दीजिए कि वो दिन तुम्हें इन कामों का बदला मिलने वाला है, जिस दिन जो है बै और शरा नहीं होने वाली है, जिस दिन खरीदो फरोख्त नहीं होने वाली है। जो चीज आपने इस दुनिया के अंदर किया है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है, अल्लाह की रजा के लिए किया है, वही चीज काम आने वाली है। अगर आपने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई भी काम नहीं किया, अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाजें नहीं पढ़ी, तो याद रहे वो दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो दिन जो है बैउ शरा का दिन नहीं है, खरीदो फरोख्त का दिन नहीं है। ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल, और वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई दोस्त भी काम आने वाला नहीं होगा। जिस दोस्त के ऊपर, जिस दोस्त को साथ समझ करके हम इस दुनिया के अंदर फूले नहीं समाते, वही दोस्त कल दुश्मन बन जाएगा, वही दोस्त क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं होगा। इसी चीज को इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया।
सूरह इब्राहिम की 4वीं आयत करीमा, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने दुआ की, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे नमाज की पाबंदी करने वाला बना दीजिए। एक ऐसा नबी है जो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त है, वो नबी भी अल्लाह तबारक व तआला से कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला बना दीजिए। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दीजिए, मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना दे। आज हम और आप नमाज तो पढ़ लिया करते हैं, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा कर लिया करते हैं। इस आयत करीमा से ये मैसेज अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है कि एक आदमी अगर नमाज पढ़ता है तो उस इंसान के ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि अपने ज़ुर्रियत को भी नमाज का हुक्म दे, और अल्लाह तबारक व तआला से इस बात के लिए दुआ भी करे कि परवरदिगार आलम, जिस तरह मैं आपके सामने सजदा करता हूँ, जिस तरह मैं आपके सामने जो है रुकू सुजूद करता हूँ, परवरदिगार आलम मेरे औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरे ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना दे, मेरे ज़ुर्रियत को भी सजदा करने वाला बना दे। ये एक इंसान के अंदर तड़प होनी चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए नमाज की दुआ की, और फिर ये कहा, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मेरे इस दुआ को कबूल कर ले, मेरे इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्श दे। ये आयत करीमा जो है एक इंसान के लिए ये सबक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान जब नमाज पढ़ ले उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने ज़ुर्रियत का भी फिक्र कर ले, अपने औलाद का भी फिक्र कर ले कि वो इंसान भी 5 वक्त की नमाजी बन जाए। 5वीं आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो लोग, कामयाब हो गए वो लोग जिन लोगों ने ईमान को ले आया, जिन लोगों ने ईमान का दावा कर लिया, जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह तबारक व तआला कामयाब लोगों की लिस्ट में नमाजी को दाखिल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है कि वो लोग कामयाब हो गए जिन लोगों ने ईमान को ले आया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फौरन नमाज का तज़किरा कर रहा है। ईमान ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का नमाज का तज़किरा करना, ये इस बात की दलील है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की अहमियत को वाज़ेह कर दिया है, नमाज की अहमियत को उजागर कर दिया है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और वो लोग भी कामयाब है, वो लोग भी जो फलाह पाने वाले हैं, जो लोग नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ा करते हैं, जो लोग नमाज को जो है खुशू और खुजू के साथ पढ़ा करते हैं। नमाज में कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। नमाज को जब पढ़ने के लिए आते हैं तो पूरी मुतमईन होकर के नमाज को पढ़ने के लिए आते हैं। कहीं जल्दीबाजी में दे धड़ाधड़ सजदा करना ये खुशू और खुजू नहीं है। नमाज को जल्दीबाजी में पढ़ना ये नमाज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब है वो लोग जो नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ा करते हैं। और इसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 9वीं आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और कामयाब हो गए वो लोग जिन लोगों ने अपनी नमाज की हिफाजत कर ली, जिन लोगों ने अपनी नमाज की निगहबानी कर ली, वो लोग कामयाब हो गए। अब कौन लोग नमाज की निगहबानी कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि अपनी नमाज की निगहबानी कौन लोग कर रहे हैं? अपनी नमाज की निगहबानी कौन कर रहे हैं? हम तो वो है जो नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, जो नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में ये बात कही जा रही है। तबारक व तआला कह रहा है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, कामयाब हो गए वो लोग, फलाह पाने वाले हैं वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत इस दुनिया के अंदर करते हैं। अपने नमाजों की हिफाजत इस तरह की जाती है कि जैसे ही नमाज का वक्त आए फौरन जो है नमाज को पढ़ लिया जाए, और नमाज को पढ़ लेने के बाद
ہر اس عمل سے رک جائے جو عمل جو ہے اسلام نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، ہر اس عمل سے رک جائے جو اسلام کی نظر میں فحش کام ہے، جو اسلام کی نظر میں عریانیت کو فروغ دینے والی ہے، جو اسلام کی نظر میں قبیح مانے جانے والی عمل ہے، ہر اس عمل سے رک جائے۔ یہی انسان ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے، جو اپنی نماز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ یہی انسان ہے جو اپنے نماز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، یہ جمعے کے دن کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو، اے ایمان والو، جب مسجد سے جمعے کے لیے تمہیں بلا دیا جائے تو تم دوڑ پڑو اور تم مسجد کے اندر چلے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہے۔ جو ہے تقریر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، یہ آیت کریمہ چیخ کر کے تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں کہہ رہی ہے کہ اے لوگو، ایک تو نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کے دن تمہیں پکارا جا رہا ہے، جمعے کے دن تمہیں بلائی جا رہی ہے، لیکن تم جو ہے مسجد کے اندر اس وقت آتے ہو جب تمہارے لیے جو ہے رجسٹریں بند ہو جاتی ہے، جب تمہارے لیے جو ہے لکھنے والے خط بند ہو جایا کرتے ہیں، اس وقت مسجد کے اندر آیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ آیت کریمہ آپ کو پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی مسجد سے تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ اور تم اپنی بیع اور شرع کی چیزوں کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو، خرید و فروخت کی چیزوں کو چھوڑ دو، تجارت کی چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لپکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھو۔ یہ جو ہے جمعے کے دن کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ لوگ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ لوگ اور ہم سب مل کر کے ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں، اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں، ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم کتنے بڑے فسادی ہیں، ہم کتنے بڑے فراڈی ہیں کہ اس نبی کی بات کو نہیں مانتے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت پر موجود ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، پروردگار عالم موت کی سختی سے میری مدد فرما، موت کی بے ہوشی میں میری مدد فرما۔ ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، الصلاۃ الصلاۃ، تم نماز کی پاسداری کرنا، تم اپنے نماز کی لحاظ کرنا، تم اپنے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اپنی نماز کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب نبی کا آخری کلام یہ ہے کہ تم نماز کو وقت پر ادا کرو۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم کتنے بڑے مستقبل ہیں کہ وہ نبی ہمیں اپنی آخری وقت پر اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں، ہم نماز کی پاس و لحاظ رکھیں، ہم نماز کو قائم کریں، لیکن ہم اتنے بڑے ظالم ہیں۔ یہ ہماری بدبختی کی دلیل ہے، یہ ہماری ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم مسجد سے آذانیں سننے کے بعد اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے سوئے ہوئے رہ جاتے ہیں، اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آج اگر کوئی انسان اسی دنیا کے اندر عام انسان ہو جس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایک مسلمان ہے، اگر وہ ایک وعدہ کر دے مرتے وقت کہ اے میرے بیٹے، میں مرتے وقت تم سے یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم زندگی بھر اس بات کے اوپر عمل کرنا، تو ایک بیٹا اس بات کی خلاف ورزی کرنے میں 100 مرتبہ سوچے گا کہ میرے باپ نے مرتے وقت مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں فلاں چیز کی طرف نہ جاؤں، میں فلاں چیز کی پاس و لحاظ کروں۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی باپ کے بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس آخری نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس آخری نبی نے کہا کہ ہم اپنے امتیوں کے لیے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھے ہیں اور کل قیامت کے دن اسی دعا کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نکالیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی امت محمدیہ کے لیے سفارش کے طور پر جو ہے ہم استعمال کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہماری بدبختی کی دلیل ہے، ہماری ظالم
जालिम और जो है मुस्तकबिर होने की दलील है कि हमारे पास वाज़ेह चीजें मौजूद होने के बावजूद भी हम अपनी नमाज की लिहाज नहीं करते, हम अपनी नमाज की पासदारी नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, और इस बात पर भी गौर व फिक्र किया जाए कि मस्जिद से जब आज़ानें दी जाती है, मस्जिद से जब एक इंसान को नमाज के लिए बुलाया जाता है, कामयाबी के लिए बुलाई जाती है, और ऐसे वक्त में जब एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो मेरे अजीज साथियों, ये इंसान की जालिम होने की दलील है। वो अपने जुल्म, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो आदमी अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। हमें उस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर अमल करने की जरूरत है। मैंने एक हदीस को इस बात को वाज़ेह करने के लिए पेश किया है कि जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बताई है, वही चीज अल्लाह के नबी ने हदीस नबविया के अंदर भी बताई है, वही चीज अल्लाह के नबी ने जो है हदीस नबवी के अंदर भी बताई है। तो दोनों के ऊपर अमल किया जाए और नमाज की अहमियत का इनकार न किया जाए, नमाज की फजीलत का इनकार न किया जाए और नमाज का मुनकिर न बना जाए। हमें और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।